السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اما بعد، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ تمام سامعین حضرات کو حضور غوث الاعظم دستگیر کے چاند 11ویں شریف کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آج میں حضور غوث الاعظم دستگیر کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ کا شکر ہے، اسی کی توفیق سے، اسی کی ہدایت سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں بہت مختصر سی گفتگو آپ سے کروں، اس گفتگو سے پہلے پیارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین اکرام، سب سے حسین دور وہ دور تھا جب پیارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بظاہر دنیا میں جلوہ بار تھے۔ آپ نے اس دین کو جو سینچا، جو امر قائم فرمایا، جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، آپ کے بظاہر تشریف لے جانے کے بعد صحابہ اکرام کا دور بڑا اچھا دور رہا، تابعین تبع تابعین، اور یہ دین ہم تک پہنچا۔ لیکن آپ کے تشریف لے جانے کے 400-450 سال کے بعد اس کو ماننے والوں نے اس کے اندر دنیا بھر کی خرابیاں پیدا کر دیں، دین کو کمزور کر دیا۔ اسلامی دشمن طاقتیں دوبارہ سے سر اٹھانے لگیں، بالخصوص جن میں عیسائی، نصارہ، یہودی، یہ لوگ پھر دوبارہ سے پاورفل ہونے لگے۔ اب چونکہ انبیاء علیہ السلام تو تشریف نہیں لائیں گے، کیونکہ خاتم الانبیاء آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اب نبی آئے گا تو وہ کافر ہے، اور یہ بھی عقیدہ کوئی رکھے کہ اللہ پیدا تو نہیں کرے گا لیکن کر سکتا ہے، یا ذرا بھی شبہ کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ اب کوئی نبی نہیں تشریف لائیں گے۔ اب انبیاء علیہ السلام کا تشریف لانا کا سلسلہ تو بند ہو گیا۔ اب اس کام کو، اس دین کو زندہ کرنے کے لیے، دین کے اندر خرابیاں جو لوگوں نے پیدا کی کرتے گئے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے اب انبیاء علیہ السلام تو نہیں آئیں گے، لیکن اولیاء اکرام تشریف اپنے اپنے وقتوں میں لاتے رہے۔ انہی میں سے ایک شخصیت حضور غوث الاعظم دستگیر ہیں۔ آپ کی تعریف میں کیا کروں، اب آپ یوں سمجھیے گا کہ جیسے سید المرسلین، سید الانبیاء، یعنی نبیوں کے سردار آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح سے تمام اولیاء اکرام کے سردار حضور غوث اعظم دستگیر ہیں۔ تمام اولیاء اکرام کے گلے پر، کندھے پر، گردن پر آپ کا قدم مبارک ہے۔ جب
آپ نے جیلان سے اعلان فرمایا کہ تمام اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اعلان کر دو کہ تمام ولیوں کے، تمام اولیاء اکرام کے کندھوں پر تمہارا قدم ہے۔ تو جب حضور غوث اعظم نے اعلان فرمایا کہ تمام اولیاء اکرام کے کندھوں پر میرا قدم ہے، تو سب اولیاء اکرام نے اس وقت جو موجودہ تھے وہ بھی، جن کی روحیں تھیں انہوں نے بھی، اور جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی، سب نے گردنیں جھکا لیں۔ حضور خواجہ غریب نواز عطائے رسول بادشاہ ہند حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری غریب نواز خراساں کی پہاڑیوں میں محو مراقبہ تھے۔ جب یہ اعلان ہوا تو آپ نے سنا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں، میرے سر پر بھی، میری آنکھوں پر بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور غوث پاک تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین کے اندر دنیا بھر کی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ آقا کے بظاہر تشریف لے جانے کے لگ بھگ 450 برس کے بعد حضور غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اللہ کی توفیق سے آپ نے دین کو زندہ کیا۔ ایک نام آپ کا اصل نام ہے حضور محی الدین عبد القادر جیلانی۔ محی الدین کا مطلب دین کو زندہ کرنے والا۔ تو اس زمانے میں عرض کر رہا تھا کہ بالخصوص عیسائیوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ تو ایک عیسائی پادری، بہت بڑا ان کا مذہبی رہنما، پادری اس کو بولتے ہیں، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے نبی جن کو ہم مانتے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ ان کا اشارہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ، مقام مسلمانوں کے نبی محمد سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اب یہ خبر حضور غوث پاک تک پہنچی تو حضور غوث پاک نے اس کو کہلوا بھیجا کہ یہ تو کیسے کہہ رہا ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کسی دعوے کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ آنے کے بعد بولا، میں آپ سے بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا دعویٰ ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کا مقام، مرتبہ محمد آپ کے نبی سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ دلیل کیا ہے؟ تو اس نے دلیل یہ دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا مردہ زندہ کرنے کا، وہ آپ کے نبی کو نہیں فرمایا۔ حضور غوث العظم دستگیر مسکرائے، اور آپ نے دلیل میں اس کو یہ نہیں فرمایا کہ اس کو یہ یاد نہیں دلایا کہ آقا نے جو یہودی کی لڑکی کو زندہ کیا تھا، آپ نے یہ بھی یاد نہیں دلایا کہ تو مردے کو زندہ کرنے کی بات کرتا ہے کہ جس میں پہلے سے جان تھی، ہاتھ، پیر، دل و دماغ سب کچھ تھا، اب اس کی روح نکل گئی تو وہ مردہ تھا، صرف روح ڈالنا باقی تھا۔ اس کو یہ بھی یاد نہیں دلایا کہ میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھجور کے سوکھے تنے کو زندہ کر دیا تھا۔ سوکھے تنے کو دست مبارک سے چھوا تو وہ تنا بولنے لگا تھا، جس کے اندر نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے، جس میں نہ پہلے سے روح تھی نہ جان تھی، اس کو زندہ کر دیا تھا۔ یہ سب یاد نہیں دلایا، بلکہ یہ فرمایا کہ اس سے پوچھا کہ تیرا باپ زندہ ہے؟ وہ بولا نہیں، میرے باپ کو تو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا۔ بولے کتنے دن ہوئے؟ بولے یہ بھی یاد نہیں کتنے دن ہو گئے۔ بولے اس کی قبر کا پتہ ہے؟ بولے بہت زمانہ ہو گیا، میں اسی قبر کو بھی نہیں جانتا، قبرستان میں اسی قبر کا نشان مٹ گیا ہے۔ بولے یہ تو جانتا ہے کہ تیرے والد گرامی، تیرے والد کی قبر جو ہے، تیرے باپ کی قبر کون سے قبرستان میں؟ بولے ہاں یہ جانتا ہوں، یہ بھی طے کر دوں گا کہ اس کونے میں ہے یا اس سمت میں ہے۔ بولے ٹھیک ہے چل۔ آپ نے کوئی دلیل نہیں دی
فرمایا کہ چل، وہ چل دیا، اس کے پیچھے پیچھے تمام عیسائی چل دیے۔ وہ جو اس کو ماننے والے تھے اس نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ بہکا لیا تھا، سب لوگ چل دیے۔ جب چلے گئے قبرستان کے قریب میں پہنچے تو حضور غوث پاک نے پوچھا کہ یہ بتا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنے باپ کا نام بتایا تو حضور غوث پاک نے اس کے باپ کو نام لے کر آواز دیا اور پکارا کہ ادھر آ۔ تو اس کا باپ قبر کو چیرتا ہوا، قبر کو پھاڑتا ہوا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ قبر سے نکلتا ہوا آیا اور حضور غوث پاک کے قدموں میں گر گیا۔ سب نے دیکھا۔ جب یہ کرامت کو دیکھا تو تمام لوگوں نے اس وقت جو موجود تھے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب لوگوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو میرے غوث پاک نے یہ دکھا دیا، یہ بتا دیا کہ تو آقا کی بات کرتا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ ان کے غلام کو دیکھ کہ ان کا غلام ہی مردے کو زندہ کر دیتا ہے، تو جب غلام کا حال یہ ہے تو آقا کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا۔ وہ منہ لٹکائے واپس ہو گیا اور اس کے ساتھ جتنے عیسائی آئے تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب جب دین کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کی کسی نے کوشش کی اور دین کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانے کا سلسلہ تو بند ہے، خاتم الانبیاء بھی تشریف لے جا چکے ہیں، بظاہر ان کا دور قیامت تک ہے ہمارے آقا کا، لیکن جب جب دین میں خرابی پیدا ہوئی ہیں تب تک اللہ تعالیٰ نے اولیاء اکرام کو پیدا فرمایا، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ اور میرے غوث العظم دستگیر، میرے غوث پاک حضور محبوب سبحانی حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی کیا جو ان کو ذمہ داری عطا فرمائی گئی تھی۔ آپ سے میں ایک بہت اہم بات آپ کو بتانا جا رہا ہوں تاکہ آپ سب لوگ اس پر زیادہ توجہ دیں۔ حضور غوث پاک کے پاس ایک فتویٰ آیا اور فتویٰ پوچھا گیا کہ حضور فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، وہ مر گیا ہے، اس کے بارے میں بتا۔ حضور غوث پاک نے پوچھا، پوچھو۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی تھا اور نماز کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، نماز جان بوجھ کے چھوڑتا تھا، پڑھتا تھا۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ سنو، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی بے نمازی کے لیے کتنی بڑی سزا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرو۔ تو میرے غوث پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے کہ نماز کو چھوڑنے والا اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ آپ سبھی حضرات سے میں عرض کروں گا کہ نمازوں کی پابندی کریں، حضور غوث اعظم دستگیر کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، حضور غوث پاک کے اقوال اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔